بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ ولكن لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام سالانہ ختم نبوت کا یہ عظیم الشان پروگرام جو کہ انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس پروگرام کو بھائیوں کے لیے دنیا میں خیر و برکت کا اللہ ذریعہ بنائے اور آخرت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ بنائے۔ سٹیج پر جلوہ افروز ہیں آپ کے اور میرے محبوب شیخ محترم جناب محقق العصر مناظر اسلام مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ درد دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت ایمان برکت والی اور دین کی خدمت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقیناً بڑی رفاقت ہے شیخ سے، اور جب بھی ان سے کبھی رابطہ ہوا ہے تو بات میں شروع ہوتی ہے اور ان کی طرف سے دعاؤں کے تحفے پہلے موصول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، اور اسی فیصل آباد کی شان بلکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا مرکزی نام اور پورے پاکستان کی ایک عظیم ہستی جو کہ آپ کے شہر فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے آپ کے اور ہمارے شیخ محترم جناب ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ تعالی، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ آج شریک نہ ہو سکے، ان کے لیے بھی دعائے خیر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور بیماریوں سے محفوظ کر کے مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ پیارے بھائیوں، آج جس مسئلے پر یہ محفل سجائی گئی ہے، ایک تو وہ ایشو بڑا اہم ہے اور ایک وہ ایشو ہے جو آفت کی صورت میں سیلاب کے سبب سے ہمارے ملک میں اندر جو ہے وہ مبتلا ہے، اور 65% تقریباً ہمارے ملک کا حصہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور انتہائی کرب اور پریشانی کی صورتحال ہے۔ اور اس صورتحال میں بھی یقین جانیے بلا مبالغہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے انتہائی زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ بلوچستان کے علاقے ہوں یا جنوبی پنجاب کے علاقے ہوں یا سندھ کے کوئی علاقے ہوں یا اپر دھیر اور کلام اور اس سے اوپر گھبرال کے علاقے ہوں، الحمدللہ یوتھ فورس کے نوجوانوں نے اللہ کے فضل سے پورے ملک کے اندر
سیلاب زدگان اپنے بھائیوں کے لیے ریلیف کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں بھی بنیادی کردار ہمارے ان بھائیوں کا، اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کے دوستوں کا ہے، جناب محترم محسن حمید صاحب اور ابو ہریرہ بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائیو، ختم نبوت اہم ایشو ہے، دلائل آپ کے سامنے استاذ محترم رکھیں گے اور آپ سماعت فرمائیں گے، اور یہ شہر فیصل آباد آج سے اگر 48 سال پیچھے چلے کہ جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس میں بھی شہر فیصل آباد کی بنیادی حیثیت اور کردار ہے۔ وہ نشتر کالت کے طلباء جن پہ تشدد ہوا ربوے میں، اور پھر ان کو فیصل آباد لایا گیا، اور جو تحریک چلی ان کے کفر کے لیے اور ان کو کافر قرار دلوانے کے لیے، وہ تحریک بھی فیصل آباد سے چلی تھی، یہیں اس کا بنیادی مرکز اور پوائنٹ تھا۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے اکابرین کو اللہ نے یہ فتح عطا کی کہ 7 ستمبر کو اللہ نے یہ خوشی نصیب فرمائی کہ ان قادیانیوں کو، مرزیوں کو، احمدیوں کو مرتد اور کافر قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہے، کہتے ہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، فیصلہ صحیح نہیں ہوا۔ آج بھی اس فیصلے کے خلاف وہ چیختے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں۔ کبھی وہ فرنگی سامراج کے زیر سایہ وہ کبھی پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ تھا غلط تھا۔ اچھا، فیصلہ واقعی ہی ایک پوائنٹ سے غلط تھا، حق یہ بنتا تھا جب ان کو مرتد قرار دیا گیا، اسلامی حکومت ہوتی تو حق یہ بنتا تھا ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مرتد کی جو سزا ہے وہ واجب القتل ہے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ نے جہاد کر کے ان کو جہنم میں واصل کیا ہے۔ مرتد کی سزا قتل ہے، اس کو جہنم واصل کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمارے اکابرین نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا ثمرہ ہمیں نصیب ہوا کہ قادیانی کافر قرار دیے گئے، قادیانی مرتد قرار دیے گئے۔ یہ ان کی محنت تھی، ان کی کوشش تھی، اللہ نے فضل کیا۔ لیکن آج میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، تیرا میرا کردار بنتا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ یار ہمارے اکابرین ہیں، شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اعزاز اللہ نے مسلک اہل حدیث کو عطا کیا ہے۔ دنیا بھی سوچوں میں گم تھی، سوچ رہی تھی کیا کہیں اور کیا کریں۔ اللہ نے اپنے اس شیر کے دل کے اندر یہ بات ڈالی اور ایک فتویٰ مرتب کیا، 200 علماء کے سگنیچر کروائے۔ سب سے پہلے اس فتنے کو اگر پہچاننا ہے تو اہل حدیثوں نے پہچانا ہے، آپ کے اکابرین ہیں۔ سب سے پہلے حصہ سب کا ہے، حصہ سب کا ہے اپنے اپنے کردار کے مطابق، لیکن ابتدا اس فتنے کو پہچاننے کی ابتدا وہ خاصہ اللہ نے اگر عطا کیا ہے تو وہ مسلک کے اہل حدیث کو عطا کیا ہے۔ بھائیو، یہ عظمت رفتہ ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن آج جو ضرورت ہے، آج مختلف زبانوں میں وہ بے ایمان تراجم کروا کر اس کو تقسیم کر رہے۔ تیری میری زندگی کا انداز کیسا ہے؟ قادیانیوں کے تعاقب میں تیرا میرا رویہ کیسا ہے؟ ہماری سرگرمیاں کیسی ہیں؟ کیا سال بعد ایک کانفرنس کافی ہے؟ آپ مطمئن ہو جائیں جی میں نے کانفرنس سن لی، ہمارے بھائی مطمئن ہو جائیں ہم نے کانفرنس کروا لی، یہ حق ادا نہیں ہوا۔ اور یہ فتنہ ہے، اس کی سرکوبی کے لیے قسم اللہ کی
نکلنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ سوشل میڈیا کا آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ ہو، وہ واٹس ایپ ہو، وہ گوگل ہو، وہ یوٹیوب ہو، وہ کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ مرحلہ ہو یا پوائنٹ ہو، ہر موقع پر ہر جگہ پر انشاءاللہ ان کے کفر کو ہم لوگوں کے سامنے عیاں کریں گے، انشاءاللہ ہم ان کا تعاقب کریں گے، ان کے پیچھے جائیں گے۔ آج بھی ضرورت ہے، آپ دیکھتے نہیں جب کوئی حکومت آتی ہے تب وہ جن کی جولی میں آج باہر بیٹھے ہوئے وہ شور ڈلواتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے مسلمانوں کا فرقہ قرار دے کر ان کو مسلمانوں میں شامل کیا جائے۔ اور پچھلے سال انہی دنوں کی بات ہے، ٹی وی پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس میں ہمارے ملک کا ایک سیاستدان جس کا تعلق جہلم سے ہے، نام لینے کی ضرورت کیا ہے، وہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی بھئی ان کو کافر کیوں کہتے ہیں، حالانکہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ خیر کے کام کرتے ہیں، کیوں ان کو کافر کہا جاتا ہے؟ یہ ایک سیاستدان کہہ رہا ہے۔ اور ظالموں، صرف ووٹ سب کچھ نہیں ہے، صرف ووٹ سب کچھ نہیں ہے، تم نے مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کے حضور تم نے پیش بھی ہونا ہے، تمہیں فکر نہیں ہے؟ مسیلمہ کذاب کے جن حواریوں کو صحابہ نے قتل کیا تھا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ان کے علاقوں میں مساجد نہیں تھی، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن جرم ان کا یہ تھا وہ مانتے تھے کہ محمد، پھر پڑھے محمد، ماشاءاللہ تھوڑا سا زور لگائیں، شیخ محترم نے ابھی خطاب ذیشان کرنا، ذرا درود سے محفل کو معطر کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ وہ خاتم النبیین اعلیٰ ہستی، اور اس ہستی کا ہم پہ حق یہ ہے کہ درود و سلام آپ کی ذات اقدس پہ پڑھا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائیو کلمہ وہ پڑھتے تھے، آپ کو نبی مانتے تھے، جرم ان کا یہ تھا کہ آپ کے بعد انہوں نے مسیلمہ کو نبی مانا، صحابہ نے ان سے جہاد کر کے ان کو قتل کیا ہے، ان مرتدوں کی سزا یہ تھی، یاد رکھنا ہم تمہارا دھجل چلنے نہیں دیں گے، ہم تمہارا مکر چلنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ اکابرین کی سرپرستی میں یوتھ فورس کے یہ شہین و شہباز دن رات ایک کر کے اس فتنے کا تعاقب کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک ملک پاکستان سے اس فتنے کا خاتمہ نہیں ہوتا ہم چین سے بیٹھیں گے، اور اس فتنے کے لیے اگر نکلنا پڑا تو نکلو گے نا، اور ہاتھ بلند کر کے اس فتنے کے لیے نکلنا پڑا نکلو گے، اکابرین کے ساتھ جانا پڑا جاؤ گے۔ تیرے میرے بڑوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، انہوں نے اپنے بدنوں کو خون سے رنگین کیا ہے، کہیں علامہ احسان لائی ظہیر شہید ہیں رحمت اللہ علیہ، کہیں علامہ حبیب الرحمن یزدانی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ رکھیں گے۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، انشاءاللہ جب کبھی ضرورت ہوگی ان قادیانیوں کے خلاف، ان کے دھجل مکر اور فریب کے خلاف، انشاءاللہ اپنے اکابرین کی سرپرستی میں اہل حدیث یوتھ فورس صف اول میں کھڑی ہوگی، انشاءاللہ ان قریب وہ وقت آئے گا اس فتنے کا خاتمہ ہو کے رہے گا، ختم نبوت کا پرچم لہرا کے رہے گا۔ اور ایک آخری بات ہے، محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شفاعت ہے نا قیامت کے دن، یہ قادیانی دجال بھی وہیں پہ ہوں گے نا قیامت کے دن،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے حضرت آدم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ بھئی میں سفارش نہیں کر سکتا، لیکن جو ہستی سفارش کر سکتی ہے وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ خاتم النبیین محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے کہ وہاں بھی ختم نبوت کے ڈنکے بجتے ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ان کے مکر کو سب سے پہلے اہل حدیثوں نے پہچانا اور اس پر کفر کے فتوے لگا کر اپنا کردار شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ اس کے گھر پہنچ کر اس کو بگاتے رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ یہ جن جن کونوں میں چھپے پڑے ہیں ہم ان کا تعاقب کریں گے، پیچھے جائیں گے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو مستعد کریں، تیار کریں۔ کتنے میں سے بندے ہیں جنہوں نے ٹارگٹ کر کے کبھی کسی قادیانی کو دعوت اصلاح دی ہے؟ کتنے بندے ہیں؟ وہ اپنا لٹریچر کسی بہانے سے گھر گھر پہنچا رہے، اور ہماری توجہ کیا ہے؟ ہماری توجہ کیا ہے؟ ان کی عورتیں، ان کے مرد، ان کے بچے سارے اسی مشن پہ لگے۔ ہم کیوں نہیں کوشش کرتے ختم نبوت کے لیے؟ انشاءاللہ جیسے ہمارے بڑے رہنمائی کریں گے انشاءاللہ الرحمن ہم آخری سانس تک اس فتنے کا تعاقب کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج نہیں تو کل اللہ وہ دن ہمیں نصیب کرے گا کہ پاکستان سے اس فتنے کا خاتمہ ہوگا اور ہر طرف ایک ہی صدا بلند ہوگی، تاج و تخت ختم نبوت۔ ایڈا ٹھلا نعرہ نہیں چاہیے تھا، پہلے تے ہاتھ کھڑے کرن دے وہ جان دینی پئی تے دے داں گے تے تو یہ آواز ہی نہیں کڈن دے۔ تاج و تخت ختم نبوت۔ یار مجھ سے بلند آپ کی آواز ہونی چاہیے، کھڑے نہیں کرنا، ہاتھ بلند کرنے ہیں، لیکن آپ کی آواز یہ سوشل میڈیا کے ذریعے نا ان ذلیلوں کے کانوں میں پڑے، ان کے کلیجوں کو چیر کے رکھ دے۔ تاج و تخت ختم نبوت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک زندگی ہے ختم نبوت کے لیے آپ کو اور مجھے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔